درس قرآن کا 209 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس ملاحظہ فرمائیں۔ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 83 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب لیا ہم نے قول بنی اسرائیل کا مت عبادت کرو تم مگر ایک اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، اور ساتھ والدین کے احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، نیکی کرنا۔ تورات اور انجیل جو اتری ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں توحید کا پہلا رکن رکھا، ایسے ہی جو ہے تورات اور انجیل میں بھی توحید کا درس فرسٹ دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تعلیم دی، ایجوکیٹ کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی جو ہے عبادت نہ کرو۔ عبادت میں دعا بھی آ جاتی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ توحید جو ہے اس کا پلہ پکڑ لو اور شرک مت کرو، اور پھر ساتھ ہی توحید کے بعد فرما دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اتنی اہمیت ہے والدین کی زندگی میں، جنہیں ہم جو ہے ثانوی حیثیت دے دیتے ہیں۔ یہ جو والدین ہیں ان کی بہت ہی اہمیت ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، اور قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور مسکینوں کے۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرابت والے آ جاتے ہیں، رشتے ناتے، چچا تایا پھوپھی خالہ، پھر یتیم آ جاتے ہیں، پھر مسکین آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور واسے لوگوں کے نرمی کی بات کرو، اچھی بات کہو لوگوں کے لیے، جو لوگوں کی بہتری کی بات ہو وہ کرو، نہ کہ کسی کو ضرر پہنچائی جائے۔ جو ہے ہمیشہ جب بھی ایک دوسرے سے معاملہ کریں، مسلمان دوسرے مسلمان سے، عورت ہو یا مرد ہو، تو جو ہے فرمایا کہ اچھا نرمی سے بات کرو، اچھی بات کرو، غلط بات نہ کرو، کسی کو ضرر دینے والے بات نہ کرو۔ لیکن آج کل ہمارا کلچر یہ بن چکا ہے، ہم جب تک کسی کو ضرر نہ پہنچائیں گے، گھات لگائے ہم بیٹھے ہوتے ہیں کسی کی جو ہے ضرر پہنچانے میں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، کہا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، اچھی بات کہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکوٰۃ۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلٌ مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر گئے تم مگر تھوڑے تم میں سے ہو، تم منہ پھیرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں تم نے جو ہے اس بات قول سے پھر گئے، مگر تھوڑے لوگ جو ہے اس قول پر قائم رہے، اور تم بے پرواہ تھے اور منہ پھیرنے والے تھے۔ دیکھیں، سب سے پہلے حقوق اللہ میں توحید،
توحید کا درس دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، اور پھر ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر قدم رکھا دوسری پہ آمین بولا، پھر تیسری پہ رکھا آمین بولا۔ تو صحابہ نے کہا آپ نے جو ہے پہلے کبھی سیڑھیاں ممبر کی چڑھتے ہوئے آمین ہی بولا، تو کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو شخص جس کے والدین حیات ہوں اس کی زندگی میں تو وہ ان کی نافرمانی کرے تو اس کی اللہ پر، فرشتوں کی اور نبی کی لعنت ہے۔ تو میں نے آمین بولا، استغفر اللہ۔ تو دیکھیں کتنی اہمیت ہے والدین کی۔ ایک شخص جو ہے اپنی نیکیاں گنوانے لگے، غار کا پتھر سے طوفان آیا تو بند ہو گیا، تو وہ نیکیاں گنانے لگے، تو ایک شخص نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا کہا، نیکی گنوا کر کہا کہ اس جو ہے مصیبت سے ہمیں نجات دے کہ میں جو ہے جب آتا تھا کام سے تو بکریوں کا دودھ دھو کے آتا تھا تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر اس کے بعد بیوی بچوں کو دودھ پیتا تھا۔ ایک دن میرے والدین دیر ہو گئی، میرے والدین سو گئے، میں ساری رات ان کے جو ہے سہانے کھڑا رہا، وہ اٹھیں گے دودھ پئیں گے تو پھر ہم بچے ایسے ہی رو کر بلک کر سو گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، والدین کے ساتھ ہمیشہ اولیت کی جو ہے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی، احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد قرابت والے آ جاتے ہیں۔ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے توحید کے بعد، اور یتیموں کی اور مسکینوں کی، اور اچھی بات کہنا، لوگوں کے لیے بہترین بات کہنا، کسی کو ضرر نہ دینا، گات نہ لگا کے بیٹھے ہونا کہ اس کی کوئی ہاتھ ہمیں لگے تو ہم اسے ضرر پہنچائیں، توبہ استغفار، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے اس میں روڑے اٹکانا بہت ہی جو ہے کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ لوگوں کو اس کی تعلیم ہو جائے تو لوگ جو ہے اس سے جو ہے ایک انچ بھی قدم نہ بڑھائیں۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور قائم رکھو نماز کو اور دو زکوٰۃ کو۔ پھر حقوق اللہ میں نماز اور زکوٰۃ کا آ گیا، یہ جو ہے تورات میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ جو ہے یہودیوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو ہے بتا رہی ہیں کہ یہ ہم نے تورات میں تعلیم دی، لیکن ان میں سے تھوڑے جو ہے ایمان لائے اور باقی پھر گئے، منہ پھیرنے والے اور لاپرواہ ہو گئے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے انہیں اپنی زندگیوں میں جو ہے لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وتمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اور تیرے مالک کا فرمانا سچائی اور انصاف کے ساتھ پورا ہوا، نہیں کوئی بدلنے والا بات اس کی کو، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّہ، اگر کہاں مانے گا تو اکثر ان لوگوں کا جو بھی زمین کے ہیں، گمراہ کر دیں گے تجھ کو راہ اللہ تعالیٰ کی سے۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِنْ اور نہیں وہ الا یحرصون، اٹکل کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم، بے شک رب تیرا وہی خوب جانتا ہے، میں یضل اس شخص کو کہ گمراہ
ہو رہا ہے ان سبیلی ہی راہ اس کی سے، واہوا عالم اور وہ خوب جانتا ہے بالمختدین راہ پانے والوں کو۔ فَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، پس کھاؤ چیز سے کہ یاد کیا گیا ہے نام اللہ کا، علیہم اوپر اس کے، وقد فصل فَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ علیہ، پس کھاؤ اس چیز سے کہ یاد کیا گیا ہے نام اللہ کا اوپر اس کے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم آیات اس کی کے ایمان لانے والے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے اللہ، تاکلو یہ کہ نہ کھاؤ تم، مما ذکر اسم اللہ اس چیز سے کہ یاد کیا گیا ہے نام اللہ کا، علیہ اوپر اس کے، وقد فصل اور تحقیق مفصل بیان کر دیا ہے، لکم واسع تمہارے، ما حرم جو کچھ کے حرام کیا ہے، علیکم اوپر تمہارے، الا مستوررتم مگر جو ناچار ہو تم میں سے، مجبور ہو تم میں سے، علیہ طرف اس کی، وَإِنَّ اور بے شک کثیر اللہ یضلون بہت لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ ساتھ خواہشوں اپنیوں کے، بغیر علم بغیر علم کے۔ ان ربک بے شک رب تیرا ہوا عالم بالمعتدین وہ ہی خوب جانتا ہے حد سے نکل جانے والوں کو۔ وَذَرُوا اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم ظاہر گناہ کا، و باطنہ اور باطن اس کا، ان اللہ بے شک جو لوگ یکسبون الاسم کماتے ہیں گناہ، سَيُجْزَوْنَ جلدی جزا دیے جائیں گے، بِمَا كَانُوا ساتھ اس چیز کے کہ تھے، یکترفون کرتے، وَلَا تَأْكُلُوا اور مت کھاؤ، مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ وہ چیز کہ نہیں یاد کیا گیا نام اللہ کا، علیہ اوپر اس کے، وَإِنَّهُ بے شک وہ اللہ فسق البتہ فسق ہے، وَإِنَّ اور بے شک شیاطین بے شک شیاطین، لا یوحون البتہ وسوسہ ڈالتے ہیں، الی اولیاء طرف دوستوں اپنوں کی، لیجادلوکم تاکہ جھگڑیں تم سے، وَإِنْ آتَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم نے کہا مانا ان کا، انہم لا مشرکون بے شک تم البتہ مشرک ہو۔ اوا من کانا کیا جو شخص کہ تھا، میتن مردہ، فاحییناہ پر زندہ کیا ہم نے اس کو، وجعلنا لہ نوراً اور کی ہم نے واسع اس کے نور، اور کیا ہم نے واسع اس کے نور، یمشی چلتا ہے بھی ساتھ اس کے، فی الناسی بیچ لوگوں کے، کمن مثلہ منند اس شخص کی کہ صفت اس کی یہ ہے، فی الظلماتی بیچ اندھیروں کے، لیسا بہاری جن منہا نہیں نکلنے والا ان سے، کذالک اسی طرح زینا زینت دیا گیا، للکافرین واسع کافروں کے، ما کانوا یعملون جو کچھ کے تھے وہ کرتے۔ تو آئیے مختصراً تشریح و دعا ملاحظہ فرمایا ہے پیغمبر اگر تو ان لوگوں کے کہنے پر چلے جو دنیا یا مکہ میں زیادہ ہیں تو تجھ کو خدا کی راہ سے بہکا دیں گے، یہ لوگ تو صرف گمان جانی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل دوڑاتے ہیں، اس اٹکل کی وجہ سے انہوں نے بہت سی حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا ہے۔ موجودہ دور میں بھی اکثر لوگوں کا یہی رویہ ہے، جو اپنی موت مرے
اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو مت کھاؤ، وہ حرام ہے۔ اللہ پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے۔ پھر فرمایا جس پر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت لیا گیا ہو وہ فراغت سے کھاؤ، شوق سے جی بھر کے کھاؤ۔ اللہ نے قرآن میں مفصل حرام چیزوں کا بیان کر دیا ہے، اس کے کھانے سے باز رہو، لیکن جو مجبور بھوکا ہو کھا سکتا ہے۔ ان عرب مشرک لوگوں کو علم کچھ نہیں، صرف اپنی خواہشوں پر لوگوں کو بہکاتے ہیں، مثلا سانڈ وغیرہ کو حرام کہتے ہیں۔ چھپے گناہ چوری جو ہے ظاہر گناہ، اور چھپے گناہ جو ہے زنا وغیرہ، چھپے گناہ شرک، کفر و نفاق وغیرہ شیطان اپنے چیلوں کو بہکاتا رہتا ہے۔ خلاصہ نچوڑ نور ایمان سے منور کر کے مسلمان بنایا، شیطان اپنے بہکاوے سے ان کافروں کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، جس سے وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے پناہ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، اللہ سکون والی بنا دے، اللہ اطمینان والی بنا دے، راحتوں اور خوشیوں سے بھرپور بنا دے، اللہ رحم فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اللہ دریاؤں کی تہوں سے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں انہیں فریاد سنی، ہماری ادنا نچیز کی بھی فریادیں سن لے، اللہ رحم فرما دے ہم پہ۔ عذاب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفا شفا لا یغادر سقما۔ اللہ ہمیں سے تو تندرستیاں اللہ عطا کر، اللہ ہمیں سے تو تندرستیاں عطا کر، اے اللہ ہمیں سے تو تندرستیاں عطا کر، اللہ تجھ سے تو تندرستی کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں سے تو تندرستیوں سے مالا مال فرما، اللہ ہمیں سے تو تندرستیوں سے مالا مال فرما، اللہ رحم فرما دے ہمارے مریضوں پہ بھی، انہیں سے تو سلامتیاں دے، اللہ انہیں سے تو سلامتیاں دے، اللہ انہیں سے تو سلامتیاں دے، انہیں خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دے، خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ شفائیں دے دے، انہیں کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ انہیں کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ ہم پہ اپنا بڑا کرم فرما، اللہ ہم پہ اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھ، اللہ ہمیں پر اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھنا، اللہ ہم پہ اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھنا، ہمیں اپنے بڑے فضل سے نوازنا، بڑے فضل سے نوازنا، اللہ پردیسوں کو اپنے زمان میں رکھنا، اللہ انہیں آل و دعوت میں سے تو سلامتیاں دینا، اللہ سے تو سلامتیاں دینا، ہر و برکت والیاں زندگیاں دینا، ہر و عافیت والیاں زندگیاں دینا، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں کرنا، اللہ تم ولی و نصیب پردیس میں بننا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، انما اشرب السوء اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورنا نعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک
في نوم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نوم ونعوذ بك من شرورهم صبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون صبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون صبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللہ سے تو تندرستیاں دے دے اللہ ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہ ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہ ان پہ والدین پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں چھوٹے ہوتے پالا پڑھایا لکھایا اللہ ہمارے نفع دل میں اضافہ فرما اللہ ہمارے نفع دل میں اضافہ فرما مدارج پہ پنجا معارج پہ پنجا اللہ تو ولی و نصیر بن جا قدم قدم پہ آسانیاں کر دے اللہ بچیاں جن کے رشتوں کے لیے والدین پریشان ہے اللہ تو ان کے نیک سبب بنا کے گھر لے اللہ نیک سبب بنا کے گھر لے اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرمائے سے خوشحالیاں ترقیاں دے اس کے بچے بچیاں اللہ کافروں کی چکا چوند میں پڑ گیا اپنی محبت اللہ ہی چھوڑ دیا اپنی محبت رسول اللہ چھوڑ دی اللہ تو انہیں اپنا ایمان اوڑھنے کی اپنی محبت رسول اپنی محبت اللہ ہی اوڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ کاملہ عاجلہ ہدایت دے انہیں اللہ رحم فرما دے ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ حسد و حسد سے بچا اللہ بری نگاہ سے بچا کے رکھنا اللہ بری نگاہ سے بچا کے رکھنا اللہ حسد و حسد سے کینے بغض والوں سے بچا کے رکھنا اللہ کینے بغض والے لوگوں سے بچا کے رکھنا اللہ حسد و حسد سے بچانا بری نگاہ سے بچا کے رکھنا اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا اللہ شیطانوں کی حفاظت سے بچانا اللہ تو ہمارا مالک بن جا ہماری زندگی کا تو مالک بن جا اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا اپنا امتحان رکھنا اللہ اپنا امتحان رکھنا کسی کا امتحان نہ کرنا اپنا امتحان رکھنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ تو معافی پسند کرتا ہے ہمیں معاف فرما اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر بيدک الخیر بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب اللہ تو تیرے خزانے بڑے بڑے ہیں اللہ میں اپنے غیب سے خزانوں سے روزیاں دے دے اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے جوڑیاں بھر دے اچھے اچھے پہناووں سے کثرت سے جوڑیاں بھر دے اچھے اچھے پھلوں سے کثرت سے جوڑیاں بھر دے اللہ اچھے اچھے پھلوں سے کثرت سے جوڑیاں بھر دے ہم پر اپنا رحم فرما اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ تو رحم نہیں کرے گا تو ہم کس در پہ جائیں گے اللہ کرم فرما اللہ فلسطین پہ رحم فرما اللہ اس کے بچوں کو رحم فرما اللہ جو ان کافروں کو دشمنوں کو نشت و نبود کر دے اللہ ظالموں جو ظلم کر رہے ہیں بچوں پہ اللہ انہیں تو نشت و نبود کر دے اللہ تو مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما اس پہ پھر سلطان جو بھی پیدا کر جو تیری مسجد اقصیٰ آزاد کروا اللہ رانیوں کی تو مدد فرما اللہ نے نصرت و فتح عطا فرما اللہ رانیوں کی تو مدد فرما اللہ ظالم جو ساتھ دیتا ہے وہ تو ساتھ دے رہے ہیں لیکن کوئی ساتھ دیتا ہے تو اللہ اس پہ بھی ظلم شروع کر دیتے ہیں اللہ تو انہیں نیست و نبود فرما اور نصرت و فتح عطا فرما ران کو نصرت و فتح عطا فرما اللہ تو لاج رکھ لے اللہ تو لاج رکھ لے انہوں نے ساتھ دیا تو اس کی لاج رکھ لے اللہ ساتھی بنے ہیں تو اس کی لاج رکھ لے اللہ رحم فرما دے اللہ تو رحم فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین یا رب